بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، اللہ کی ذات بڑی غفور ہے، بڑی مہربان ہے. انسان چاہے جتنے گناہ کرے، جتنا زیادہ گنہگار بھی ہو، لیکن ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ سے معافی چاہتے ہوئے اپنے آنکھوں سے یہ خطرہ آنسو کا بہا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دو خطرے جو ہیں وہ جہنم کی اتنی بڑی آگ کو بجھا سکتے ہیں. اس میں سے ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو جو ہے وہ جہنم کی اتنی بڑی آگ کو بجھا سکتا ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والی ہے اور گناہوں کو بخشنے والی ہے. بس ہماری اپنی کمی کمزوری ہے کہ ہم اللہ سے اس طرح نہیں مانگتے جس طرح مانگنے کا حق ہے. یہ ایک حدیث خصوصی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے انسان، جب تک تو مجھے پکارے اور مجھ سے امید رکھے میں تجھے بخش دوں گا، جن گناہوں میں بھی تو ہو، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. اللہ نے فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، آپ تصور کیجئے کتنے زیادہ ہوں گے گناہ، وہ شخص کتنا بڑا گنہگار ہوگا. کسی کے گناہ نہیں پہنچیں گے، لیکن اللہ اپنی مغفرت کو سمجھانے کے لیے، اللہ اپنے فضل کو اور معافی کو سمجھانے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم آسمان کی بلندیوں تک بھی گناہ کر لو. فرمایا اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو، میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے انسان، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، اللہ اکبر، پھر تو مجھ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ تو کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ تو شرک نہ کیا ہو، اور اتنے سارے گناہ لے کر بھی آیا تو میں ضرور تیرے پاس آؤں گا زمین بھر مغفرت کے ساتھ. اللہ اکبر. بندہ گناہ کر رہا ہے زمین بھر کر، اللہ کی مغفرت بھی اس پہ اتنی ہی برسنے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے یہ ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے. 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اسی وجہ سے انسان، جنات، چوپائے، درندے، کیڑے ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے
تو یہ ایک اللہ کی محبت اور رحمت کے حصے میں سے وہ محبت کرتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے پہ شفقت کرتا ہے، دوست اپنے دوست پر مہربان ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار پر مہربان ہے، قبیلے والا اپنے قبیلے پر مہربان ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کا یہ ایک حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، بعض لوگ بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ دل سے چاہتے ہیں۔ یہ تعلقات ہوتے ہیں جو سرسری ہوتے ہیں، اور ایک تعلقات ہوتے ہیں دل کے تعلق، دل کا تعلق جس کو کہتے ہیں۔ بہت ہی بعض انسانوں کو چاہتے ہیں جن کی جدائی ان کو برداشت نہیں ہوتی، جیسے میاں بیوی ہے، بعض دفعہ ماں بیٹا ہے، باپ بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح ایک دوست کا دوسرے دوست سے جدا ہونا ہے۔ تو الغرض فرمایا یہ محبت جو ہے وہ یہ ایک حصے کی وجہ سے۔ آپ مرغی کے بچے کو اٹھا لیجئے، اس کی ماں آپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ آپ کسی جانور کے بچے کو لے لیجئے، پورے جانور اکٹھے ہو جائیں گے، آپ کو دفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف اللہ کی یہ ایک حصے رحمت کی بدولت ہے جو جانور اپنے بچوں سے، انسان اپنے بچوں سے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا اندازہ لگائیے، اللہ کے پاس 99 حصے ہیں، تو اللہ کیسے معاف کرنے والے ہیں اور کیسی مغفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کی مغفرت کا جو وسیع سمندر ہے اس کو سمجھنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔